دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، دولت، شہرت، رشتے، سب کچھ، لیکن جو چیز قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہے اعمال، اور ان اعمال میں سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا صرف جلدی جلدی چند الفاظ ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا؟ آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ صحیح نماز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ راز جو ہماری نماز کو روشنی اور سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایک نماز کی حقیقت اور اہمیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، سورہ العنکبوت، سورہ نمبر 29، ورس نمبر 45، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز محض جسم کی حرکت نہیں، بلکہ یہ دل کی پاکیزگی، نفس کی تربیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اگر دل بے سکون ہو تو سکون کا علاج نماز ہے۔ 2. نیت اور تکبیر۔ اخلاص کی بنیاد، نماز کا پہلا دروازہ ہے نیت۔ دل میں یہ ارادہ باندھنا کہ یہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ اعلان ہے کہ میں نے دنیا کی سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اب میرے سامنے صرف میرا رب ہے۔ کاش ہم جب اللہ اکبر کہیں تو دل سے سمجھیں کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ 3. قیام اور سورۃ الفاتحہ۔ قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ محض تلاوت نہیں، بلکہ بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، یعنی ہر نماز میں اللہ خود جواب دیتا ہے۔ 4. رکوع، عاجزی کی علامت۔ رکوع میں جھکنا ہے، کمر بالکل سیدھی رکھنی ہے، اور کہنا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ عاجزی ہے کہ اے اللہ تو عظیم ہے اور میں تیرے آگے جھک رہی ہوں۔ صحابہ اکرام رکوع کو اتنا لمبا کرتے کہ لگتا گویا وہ کبھی اٹھیں گے ہی نہیں۔ 5. رکوع سے قیام، شکر گزاری کا لمحہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی اللہ نے سنا اس کو جو اس کی تعریف کرے۔ یہ لمحہ شکر کا ہے، گویا بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہر نعمت تیرے ہی دیے ہوئے ہیں اور ہر تعریف تیرے لیے ہیں۔ 6. سجدہ، اللہ کے سب سے قریب ہونا۔ سجدہ سب سے بڑا لمحہ ہے، پیشانی زمین پر رکھ کر کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس اس وقت زیادہ دعا کرو، یہی وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کی ہر حاجت اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ 7. قعدہ اور تشہد، ایمان کی تجدید۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات للہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی تجدید ہے۔
یہ گویا وعدہ ہے کہ اے اللہ ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو اطمینان سے کریں۔ 2 دنیاوی باتوں کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کریں۔ 3 آیات کے معنی سمجھیں۔ 4 جلدی نہ کریں، ہر حرکت میں سکون اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی پرسکون تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ 9 نماز کی برکتیں۔ دنیا میں نماز پڑھنے والے کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث ہے، نماز چھوڑنے اور کفر کے درمیان صرف ایک چیز ہے، نماز۔ 10 آخرت میں نماز کا مقام۔ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے، سب سے پہلی چیز جو کامیابی یا ناکامی طے کرے گی وہ نماز ہے۔ اگر نماز مکمل اور صحیح ہوئی تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو سب کچھ ضائع۔ 11 بچوں کو نماز کی عادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال میں اگر نہ پڑھیں تو سختی کرو، یعنی والدین پر ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالی جائے۔ نماز کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جنت کی کنجی ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہر لفظ دل سے، ہر سجدہ عاجزی سے، ہر رکوع محبت سے۔ دعا: اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو خشوع عطا فرما، ہماری نمازوں کو ہمارے گناہوں کی معافی بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔